السلام علیکم گائز، ویلکم مائی یوٹیوب چینل نورین کیلیگرافی۔ تو گائز آج ہم لوگ سبق نمبر 13 غزل، اس کو آج ہم سمجھیں گے، آج میں اس کو ایکسپلین کروں گی۔ اس سے پہلے میں نے سبق نمبر 12 کی تشریح بھی اپلوڈ کر دی ہے، امید کرتی ہوں آپ نے اس کے نوٹس تیار کر لیے ہوں گے، اور جو ڈاؤٹ ہے آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو اور آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز گائز سبسکرائب مائی چینل، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق نمبر 13 غزل۔ اس میں فرسٹ ہے، گر ہوا کا خوف دل میں لاؤ گے، زرد پتوں کی طرح گر جاؤ گے۔ اس میں شاعر کی کہنا ہے، اس کے شاعر کون ہے؟ ظفر صوبائی۔ تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گر ہوا کا خوف دل میں لاؤ گے تو زرد پتوں کی طرح گر جاؤ گے۔ تو اگر کیا کہہ رہے ہیں، گر ہوا کا خوف دل میں لاؤ گے، جس طرح پتے ہوتے ہیں، پتے پتجھڑ میں کیسے گرتے ہیں، زرد پتے جو ہو جاتے ہیں سوکھنے کے بعد کیسے گر جاتے ہیں، اگر ہم ہوا کے خوف لائیں گے ہمارے دل میں تو جیسے پتا تیز ہوا کے چلنے سے گر جاتا ہے، اسی طرح اگر ہمارے سامنے کچھ مشکل ہے، اس کا خوف اگر ہمارے دل میں زیادہ رہے گا تو کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور اس تکلیف سے، اس پریشانی سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پریشانی سے، اس تکلیف سے لڑیں۔ تو جس طرح اس میں کہا گیا ہے کہ پتے ہوا کے تیز چلنے سے گر جاتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں ہونا ہے کہ ہوا چلے اور زرد پتے جو ہوتے ہیں، سوکھے پتے، وہ گر جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں ان مضبوط پتوں کی طرح رہنا ہے جو کہ درخت سے چپکے رہتے ہیں، وہ جھڑتے نہیں ہیں، وہ لگے رہتے ہیں۔ کتنی پریشانی کا سامنا کیوں نہ ہو، کتنی مصیبتیں ہمارے سامنے کیوں نہ آئیں، لیکن کبھی بھی ہمیں ان زرد پتوں کی طرح نہیں گر جانا چاہیے جو ہوا کے ذرا سے جھونکے سے گر جاتے ہیں، بلکہ ہمیں ان پتوں کی طرح رہنا چاہیے جو کہ درخت سے چپکے رہتے ہیں، گرتے نہیں ہیں، مضبوطی کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور تھوڑے ٹائم بعد جب ہوا بند ہو جاتی ہے تو اپنے مقام پر ہی رہتے ہیں۔ تو ہمیں اسی طرح جو بھی مشکلیں، پریشانی ہیں، ان کا سامنا کرنا چاہیے، اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا چاہیے، نہ کہ مشکل کو دیکھ کر بھاگ جانا چاہیے۔ تو گر ہوا کا خوف دل میں لاؤ گے تو زرد پتوں کی طرح گر جاؤ گے۔ آپ کیا ہوگے؟ جیسے پتے گر جاتے ہیں، آپ بھی ویسے ہی گر جاؤ گے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی طاقت کو اپنے خوف سے زیادہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہماری طاقت ہمارے خوف سے زیادہ ہے تو ہم ہمیشہ کامیاب ہوں گے، بلندی پر رہیں گے۔ لیکن اگر نہیں ہے، خوف اگر ہمارے دل میں زیادہ ہوگا تو یقیناً ہم پتوں کی طرح، جس طرح پتے نیچے گر جاتے ہیں اور پھر کچرے میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح ہمارا بھی حال ہوگا، ہم بھی پیچھے رہ جائیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ امید کرتے اچھا سمجھ میں آیا، کیونکہ مجھے کمنٹ میں آیا تھا کہ میم آپ تھوڑا ایکسپلین کر کے سمجھایا کریے تاکہ ہم اپنی طرف سے بھی تھوڑا تشریح کو بڑھا کر سکیں۔ تو میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں تشریح کو اچھے سے ایکسپلین کر سکوں تاکہ آپ اچھے سے اس کی تشریح لکھ سکیں اور زیادہ مارکس گین کر سکیں۔ تو سیکنڈ ہے، آنسوؤں کو یوں ہی مت ضائع کرو، بارشیں پی لو ہرے ہو جاؤ گے۔ اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ آنسوؤں کو یوں ہی مت ضائع کرو، جو بھی تم نے آنسو بہا دیے لیکن ان کو ضائع مت ہونے دو، بارشیں پی لو ہرے ہو جاؤ گے۔ کیا کہہ رہے ہیں اس میں، حالت خواہ جیسے بھی ہوں آپ کے، لیکن انسان کو بلند حوصلہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ اپنے سے نیچے ان غمزدہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو بڑی سی بڑی مصیبت میں بھی اپنا حوصلہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ پانی کے بغیر مرجھائے ہوئے درخت جس طرح برسات میں ہرے ہو جاتے ہیں، اسی طرح حالات کے ستم رسیدہ بھی دوسرے ستم رسیدہ کو دیکھ کر اپنا حوصلہ بنائے رکھتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں پریشانیاں کس کے پاس نہیں آتی، پریشانیاں ہر ایک کے پاس آتی ہیں، مصیبتیں ہر ایک کے پاس آتی ہیں، لیکن جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ، ان کا جو حوصلہ ہوتا ہے ان کے خوف سے زیادہ بلند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور کامیابی کو پا لیتے ہیں۔ جس میں کیا کہا گیا ہے کہ آنسوؤں کو یوں ہی مت ضائع کرو، بارشیں پی لو ہرے ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں ان غمزدہ لوگوں کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے سے اوپر جو خوشحال ہے ان کو نہیں، بلکہ غمزدہ لوگوں کو دیکھو تاکہ ہمیں ہماری پریشانیاں چھوٹی لگیں۔ تو اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا، جس طرح بارشیں پی لو گے تو ہرے ہو جاؤ گے، جس طرح بارش، سوکھا پیڑ ہوتا ہے، سوکھ جاتا ہے لیکن جب بارش ہوتی ہے تو واپس سے ہرا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم اپنے غموں پر وہ نہیں، ہمیں دوسروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دوسرا ہے جو ہم سے زیادہ پریشان ہے، تو ہمیں اس سے بولنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی پریشانی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو ہمیں حوصلہ ملے گا کہ جس طرح
انسان کو بلند حوصلہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ اپنے سے نیچے اور کمزور لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی اپنا حوصلہ قائم رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے اور ہمیں انہی کی طرح ہی ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح سوکھا پیڑ ہوتا ہے، بارش آتی ہے تو پھر وہ ہرا ہو جاتا ہے، اس طرح ہم اب بھی پریشان ہیں، لیکن ہمارے ٹائم بھی کبھی ایسا آئے گا کہ ہم بھی اپنے اسی حوصلے سے آگے نکل جائیں گے اور کامیاب لوگوں میں ہو جائیں گے، کیونکہ ہر ایک کے پاس ایک جیسا ٹائم نہیں رہتا، سب کا وقت چینج ہوتا ہے، جس طرح ایک سوکھا پیڑ ہوتا ہے لیکن بارش آتی ہے تو وہ ہرا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب اس کا وہ وقت چلا جاتا ہے، جب دوسرا وقت آتا ہے تو وہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں چلتی ہے، آزمائش کبھی تو ختم ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد تھرڈ ہے، اس طرح انگلی پکڑ کر مت چلو، راستے میں تم کہیں کھو جاؤ گے۔ اب اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے، اس طرح انگلی پکڑ کر مت چلو، یعنی کہ کسی کی انگلی پر ڈیپینڈ مت رہو کہ ہم اس کی انگلی پکڑے ہیں تو ہی ہم چل پائیں گے، بلکہ انسان کو ہمیشہ خود اعتماد ہونا چاہیے، بلکہ خود کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اسے کسی کی راہ دکھانے یا کسی کی انگلی پکڑنے کی ضرورت نہ ہو۔ وہ انسان جو دوسروں کے سہارے جیتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے، یہ چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح انگلی پکڑ کر مت چلو، ہمیں کبھی بھی کسی کی انگلی پکڑ کر اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ ہمیں کسی کی انگلی پکڑ کر چلنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ہم خود کسی کے لیے رہنما ہوں، ہم خود کسی کو راہ دکھائیں یا راستہ دکھائیں، نہ کہ یہ کہ کوئی ہمیں راستہ دکھا رہا ہو۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں دوسرے کے دامن پکڑ کے یا انگلی پکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی راستہ نہیں پاتے یا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس طرح انگلی پکڑ کر مت چلو، راستے میں تم کہیں کھو جاؤ گے۔ اگر تم کسی انگلی پکڑ کر چلو گے تو ایسا وقت ضرور آئے گا کہ وہ انگلی چھوٹ جائے گی اور تم اسی راستے میں بھٹکتے رہ جاؤ گے، کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، بلکہ اگر تم خود اعتماد ہو کر چلو گے تو کبھی راستہ نہیں بھٹکو گے اور اپنی کسی پہ تم ڈیپینڈ نہیں رہو گے۔ اگر تم کسی پر ڈیپینڈ نہیں رہو گے تو obviously تم ہمیشہ آگے نکلتے چلے جاؤ گے، بلکہ کسی کے لیے رہنما بھی بنو گے، تم کسی کو راہ بھی دکھا سکتے ہو۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، ماں کی ممتا ہے ہمیشہ ایک سی، جب ملو گے اپنا بچپن پاؤ گے۔ اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں، ماں کی جو ممتا ہوتی ہے وہ ایسی ہے، ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، وہ وقت دیکھ کر چینج نہیں ہوتی ہے۔ ماں کا جو پیار ہوتا ہے، ماں کی جو ممتا ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ نہیں بدلتی، حالانکہ ہر چیز وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے اور بدل بھی جانا چاہیے، لیکن ایک ماں کی جو ممتا ہوتی ہے وہی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کبھی بھی وقت کے ساتھ نہیں بدلتی ہے، بلکہ ہمیشہ ویسی ہی رہتی ہے۔ جب ملو گے ہمیشہ اپنا بچپن پاؤ گے، جب بھی آپ اپنی ماں سے ملو گے ان سے بچپن کی باتیں سنو گے، ایسا لگے گا کہ آپ ابھی بھی بچے ہی ہو، بھلے ہی آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو گئے ہو۔ ماں کی ممتا ایک ایسی نعمت ہے جس کی دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انسان بچپن، جوانی یا بڑھاپے میں جب بھی کبھی ماں کے پاس جاتا ہے تو وہ ہر عمر میں ماں کی محبت کو ایک ہی جیسا پاتا ہے، جیسے کہ ماں اس سے بچپن میں محبت کرتی ہوتی ہے، ایسے ہی جب وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی جب اپنے ماں کے پاس جاتا ہے تو وہ ایسی ہی محبت کرتی ہے جیسے کہ اس سے بچپن میں کرتی ہے، کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے وہ ماں کے لیے بچے ہی رہتی ہے، کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں کبھی بھی اپنے ماں باپ سے بڑا خود کو نہیں سمجھنا چاہیے، ہم کیسے بھی کیوں نہ ہوں، کتنے ہی پڑھ لکھ کیوں نہ لیں، لیکن ہم اپنے ماں باپ سے ہمیشہ چھوٹے اور کم درجے کے ہی رہیں گے، ہم کبھی بھی ان کے آگے ہم کبھی بھی نہیں بڑھ سکتے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں ماں باپ کچھ چیز کو کہہ رہے ہیں، بھلے ہم جان دیں کہ نہیں وہ چیز صحیح ہے، اگر ماں باپ نے کہہ دے کہ نہیں وہ چیز غلط ہے، دیٹ مینس کہ وہ چیز اب غلط ہی ہے، کیونکہ ہمیں ماں باپ نے کہہ دیا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے ماں باپ کی بات ماننا چاہیے، کیونکہ ان کی بات میں خیر ہوتی ہے۔ تو لاسٹ لائن ہے، تجربے خود ہی سکھا دیں گے ظفر، تم بھلا دنیا کو کیا سمجھاؤ گے۔ اب جو لاسٹ لائن ہے اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ سمجھانے بجھانے سے انسان مان ہی جائے، لیکن حالات کے تھپیڑے ان کو خود ہی سمجھدار اور تجربے کار بنا دیتے ہیں۔ تجربے خود ہی سکھا دیں گے ظفر۔ اب اس میں شاعر اپنے آپ کا اپنا تخلص استعمال کر رہا ہے، تو اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ تجربے خود ہی سکھا دیں گے، انسان کو اس کے تجربے سے بہتر اور کوئی نہیں سکھا سکتا۔ جب انسان
बढ़ता है, आगे बढ़ता है और 10 बार गिरेगा तो वो फिर जब वो संभलेगा तो फिर वो दोबारा नहीं गिर सकता। अगर हम उसको गिरने से बचा लेंगे तो उम्मीद है कि वो आगे चलकर खुद गिर जाएगा। लेकिन जब इंसान ठोकर खाकर खुद गिरता है और फिर उठता है, इसका मतलब ये होता है कि अब वो दोबारा नहीं गिरेगा। अगर दोबारा गिर गया है तो वो तीसरी बार नहीं गिरेगा। तो इसमें शायद यही बात कह रहे हैं कि तजुर्बे, जो इंसान तजुर्बेकार होता है, काम तजुर्बा कैसे हासिल होता है, काम कर 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 इंसान को तजुर्बा मिलता है। किसी कुछ भी काम कर रहा है, जब तक वो उसको करेगा, कई बार ऐसा होता है कि इंसान कामयाब नहीं हो पाता, 100 बार भी कोशिश करेगा कामयाब नहीं होता, लेकिन उसको एक तजुर्बा आ जाता है कि किस किस तरह से हमारा काम नहीं बन पाएगा। तो तजुर्बा खुद ही सिखा देंगे ज़ुफ़र। इसमें शायद क्या कह रहा है कि तजुर्बे जो होते हैं, काम करके इंसान खुद ही सीख जाता है, एक हुनर सीख जाता है। तुम भला दुनिया को क्या समझाओगे कि हम किसी को क्या समझाएंगे, बल्कि जब इंसान कुछ काम करता है, गिरता है, तो इंसान खुद ही समझदार हो जाता है और संभल जाता है। हमारे सिखाने समझाने से इंसान उतना नहीं समझता जितना कि वो खुद काम करके या गिर कर संभलता है। कहते हैं जब इंसान खुद गिरता है और फिर संभलता है तो उसकी बात अलग होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं इस जो गज़ल है इसके तशरीह और क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।